बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 सितंबर है और दिन है पीर का। वो गड़ा जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के लिए खोदा था, आज काजी फ़ाइज़ ईसा खुद उस गड़े में गिर गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान की अदालती तारीख के शायद वो वाहिद चीफ जस्टिस हैं जो इस तरह बदतरीन शिकस्त खाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस ने काजी साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त तीसरे सीनियर मोस्ट जज हैं, वही मुनीब अख्तर साहब जो काजी फ़ाइज़ ईसा के एसाबों पर सवार हो चुके हैं, आज जस्टिस मुनीब अख्तर छा गए हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा को बदतरीन शिकस्त हो गई है। आज एक दफा फिर काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो आज से ठीक 1 माह 4 दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, कल रात जस्टिस मंसूर अली शाह की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद अहम तरीन जजेस का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास हुआ। उस इजलास के बाद से लेकर अब तक शहरे इक्तदार में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं। 2 बहुत बड़े फैसले काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कर लिए गए हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काजी फ़ाइज़ ईसा का एक और प्लान पकड़ा गया है। इस खबर की तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस टाइम इस निज़ाम की सहूलत कारी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा को यह बात का तो अंदाज़ा हो गया कि उनकी एक्सटेंशन का प्लान ख़त्म हो गया, काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होगी, लेकिन किसी भी तरीके से इस निज़ाम को फ़ायदा देने के लिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का निज़ाम संभालने के लिए काजी साहब कुछ ना कुछ करके जाना चाहते हैं और उसी सहूलतकारी के चक्कर में काजी फ़ाइज़ ईसा से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। 2 बड़े फैसले काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कर लिए गए हैं। दोनों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, काजी फ़ाइज़ ईसा दूसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तीसरे सीनियर मोस्ट जज थे। उस टाइम पीडीएम की हुकूमत को, आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी तो पीडीएम की हुकूमत आई थी, शहबाज शरीफी वजीर आजम थे। उस टाइम पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस उमर अताब बंदयाल के इख्तियारात कम करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का शोशा छोड़ा था। शहबाज शरीफ की हुकूमत यानी पीडीएम की हुकूमत को यह तजवीज़ दी थी कि सो मोटो और इंसानी हुकूक के हवाले से केसेस की समाअत करने का, बेंचेस बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 सीनियर मोस्ट जजेस को तकसीम किया जाए। यह तजवीज़ बाकायदा तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की थी। तमाम तर अखबारात में, तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर यह खबरें चली थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यह मशवरा दिया, या जो वज़ीर कानून है उनको यह मशवरा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इख्तियारात को तकसीम किया जाए। इख्तियारात सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं होने चाहिए, तमाम तर सीनियर मोस्ट जजेस के पास ये इख्तियारात होने चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि वो गड़ा जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने उमर अताब बंदयाल के लिए खोदा था, काजी फ़ाइज़ ईसा खुद उस गड़े में बहुत बुरे तरीके से गिर गए हैं, उस जाल में बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वही है जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा को बदतरीन शिकस्त हो रही है। यानी अब इस कमेटी के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। पिछले तकरीबन 4-5 इजलासों की कहानी अगर आप उठाकर देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी अकलियत के अंदर हैं। यानी 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का मुख्तसर फैसला सुनाया, उस फैसले के खिलाफ नून लीग ने नजरसानी दरखास्त दायर की, उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी दरखास्त दायर की, लेकिन वो दोनों समाअत केसेस अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सके क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इन नजरसानी दरखास्तों की समाअत
کی مخالفت کر دی تھی. قاضی صاحب تو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ کیسز جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر ہو جائے. اس طریقے سے بے شمار کیسز ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شکست ہوئی. اب سب سے زیادہ جو گرما گرمی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاسوں میں ہو رہی تھی وہ جسٹس منیب اختر اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ہو رہی تھی. میں اپنی ویڈیوز میں بے شمار دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, زبردست آدمی ہیں, اصولوں پر چلنے والے آدمی ہیں, وہ اپنا پیشنس جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بڑے طریقے سے گفتگو کرتے آئے ہیں, لیکن جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے اعصابوں پر سوار ہو چکے ہیں. جسٹس منیب اختر صاحب نے تو باقاعدہ طور پر جو مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت تھی جس میں فل کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بنا تھا, اس میں کئی دفعہ قاضی فائز عیسیٰ کو سرب کیا, اس میں کئی دفعہ قاضی فائز عیسیٰ کو خاموش بھی کروایا. تو جسٹس منیب اختر صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بہت بڑا درد سر بنے ہوئے تھے. اب ہوا یہ کہ ایک صدارتی آرڈیننس لایا گیا, اس آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ترمیم کر دی گئی. اب ہوا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جسٹس منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے ہٹا دیا جائے, کسی طریقے سے اپنی مرضی کا کوئی جج اس کمیٹی میں شامل کروا دیا جائے, کیونکہ اب صرف سوا مہینہ رہ گیا ہے قاضی صاحب کی مدت ملازمت کا. اس سوا مہینے کے اندر قاضی صاحب اپنی مرضی کے کیسز لگوا لیں, قاضی صاحب اپنی مرضی کے بینچز بنوا لیں تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ بینچز اس نظام کو فائدہ دیتے جائیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اندیا دے چکے ہیں 8 فروری کے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کا. اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے کیسز ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے کا بلنڈر کیا, مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے چھین کر پھر پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دے کر, یہ وہ تمام کیسز ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ نے ٹیک اپ کرنے ہیں. قاضی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تمام تر سہولت کاروں کو, اپنے تمام تر جو ان کی کچن کیبنٹ ہیں اس کو فائدہ دے کر ہی وہ ریٹائر ہوں. اسی وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ترمیم کی گئی, ایک آرڈیننس لایا گیا اور اس آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو قانون تھا اس میں ترمیم کر دی گئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ کل شام کو جب صدر مملکت نے, کیونکہ آرڈیننس منظور صدر کے دستخط سے ہی ہوتا ہے, جب صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس ترمیمی آرڈیننس کے اوپر دستخط کیے تو اس کے چند ہی منٹوں بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا, جس نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکال کر جسٹس امین الدین خان کو, وہ امین الدین خان صاحب جو قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی کے بغیر میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہیں آتے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دستخطی جج ہیں, یعنی قاضی صاحب ان کو کہیں گے کہ یہاں پر دستخط کر دو تو وہ اندھا دھند دستخط کر دیں گے. یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے نعیم اختر افغان کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی والے فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹس لکھے تھے اور باقاعدہ طور پر ریاست کو کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج کہہ رہا ہے حکومت کو کہ آپ ہمارے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں, ان کے اوپر عمل درآمد نہ کریں. تو جسٹس امین الدین خان جو اس ٹائم سپریم کورٹ میں 5ویں نمبر کے سینئر جج ہیں, ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا. منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے جو کمیٹی ہے اس سے ہٹا دیا گیا. اب قاضی صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ بڑی آسانی سے یہ کارروائی ڈال دیں گے, بڑی آسانی سے یہ واردات ڈال دیں گے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بن جائے گی, اور آئندہ ہفتے پیر والے دن اب اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیونکہ اکیلے رہ جائیں گے, امین الدین خان تو وہی بات کریں گے جو قاضی صاحب نے بات کرنی ہے, تو اپنی مرضی کے کیسز جو ہیں وہ قاضی صاحب اگلا 1 مہینہ 4 دن لگا لیں گے اور بڑے آرام سے اس نظام کو فائدہ پہنچا دیں گے. لیکن اس نوٹیفیکیشن کے چند منٹ بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انتہائی اہم اجلاس بلایا گیا. جسٹس منصور علی شاہ کی زیر صدارت وہ اجلاس ہوا. میری اطلاع کے مطابق تقریباً رات کو 2.5 گھنٹے تک 10 بجے یہ اجلاس شروع ہوا اور 12:30 بجے تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں جسٹس منصور علی شاہ کی زیر صدارت یہ ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر وہ تمام ججز شامل تھے جو لائک مائنڈڈ ججز ہیں, جو آئین پسند آزاد ججز ہیں, دباؤ میں آئے بغیر فیصلے دیتے ہیں. وہ گروپ جو اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں اقلیت
شمولیت میں ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ، اس گروپ کو مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے کہ حضور والا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں کر رہے، آئندہ آنے والے چیف جسٹس کر رہے ہیں، اور اس اجلاس میں ان ججز کو مدعو ہی نہیں کیا گیا جن کے اوپر کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ دستخطی جج ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں جسٹس امین الدین خان کو نہیں بلایا گیا، جسٹس نعیم اختر افغان کو نہیں بلایا گیا، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو نہیں بلایا گیا، اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو علیل ہیں کافی عرصے سے، ان کو بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ 13 ججز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جن کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں اب یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا کہ اگر قاضی صاحب بدترین شکست کھا کر ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر قاضی فائز عیسیٰ ان حرکتوں کی وجہ سے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی لیگسی کو تباہ و برباد کر کے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ کا ڈنڈا باقاعدہ طور پر چل گیا ہے، باقاعدہ طور پر یہ پیغام سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 ججز پارلیمنٹ کو دینے جا رہے ہیں کہ اگر ایسی آئینی ترامیم یا ایسے آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ ہی کرنا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جواب کا بھی انتظار کیجئے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جواب کے لیے بھی تیار رہیے۔ اگلا عدالتی ہفتہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے ہنگامہ خیز ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ پیر والے دن کے بعد سے لے کر جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو خبریں کل رات سے شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں، کیونکہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کی گئی ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہے کیونکہ اس کمیٹی کا اجلاس 2 ہفتے سے نہیں ہو رہا۔ عمومی طور پر ہر جمعرات کو اس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اگلے ہفتے کے لیے روسٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جاری کیا جاتا ہے۔ جمعرات کو اس کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان بار کونسل کی جو درخواست آئینی ترمیم کے خلاف پڑی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست آئینی ترمیم کے خلاف پڑی ہوئی ہے، ان دونوں درخواستوں کو ٹیک اپ ہونا تھا، ان دونوں درخواستوں کے حوالے سے بینچز بننے تھے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیونکہ اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم آرڈیننس لا رہے ہیں، آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ترمیم ہوگی، منیب اختر صاحب فارغ ہو جائیں گے، امین الدین خان آ جائیں گے، تو جمعرات والے دن حالانکہ اس اجلاس کو بلایا بھی گیا لیکن قاضی صاحب اس اجلاس میں نہیں آیا۔ پیر والے دن پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ جسٹس منیب اختر نہیں، جسٹس امین الدین خان بیٹھیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ کل رات سے لے کر اب تک وہ تمام ہمارے باخبر صحافی دوست جو جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور بھی دیگر ججز کے ساتھ رابطے میں ہیں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس پیر والے دن ہوگا، آپ کو اس اجلاس میں بہت بڑے دھماکے سننے کو ملیں گے، اور اس کے بعد سے لے کر اگلا پورا ہفتہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو شاید قاضی صاحب نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس ٹائم قاضی صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے اس نظام کو ایسا فائدہ دے کر جا سکیں تاکہ جو اس نظام نے قاضی صاحب کے اوپر مہربانیاں کی ہیں، اس نظام کی سب سے بڑی مہربانی تو یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے جو قاضی صاحب کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا، اس نظام نے قاضی صاحب کو اس ریفرنس سے بچایا۔ آج دن تک قاضی صاحب اپنے اثاثوں سے متعلق ڈیٹیلز نہیں دے سکے، اپنی جو منی ٹریل ہے وہ نہیں بتا سکے، کیونکہ اس نظام نے قاضی صاحب کو ہر صورت میں چیف جسٹس بنانا تھا اور اس نظام نے اپنی تمام تر چیزوں کے اوپر پردہ ڈلوانا تھا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ اس کا بدلہ کہہ لیجئے، اس کا احسان جو ہے وہ چکا کر اپنی مدت ملازمت سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، اور اس نظام کو فائدہ دینے کے چکر میں قاضی صاحب اتنے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 ججز قاضی صاحب کے خلاف فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے ہفتے سے آپ کو بہت بڑے دھماکے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر صاحب کو نکال کر، اگر قاضی صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اب سیکیور پوزیشن میں آگے ہیں، وہ جیت جائیں گے، تو قاضی فائز عیسیٰ کو اصل ہار اب ہوئی ہے، اصل شکست قاضی فائز عیسیٰ اب کھا بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو بہرحال اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کامیاب ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔